بہت معروف اور مشہور عالم دین اور میرے والد گرامی علامہ عبدالحمید صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ کے استاد گرامی علامہ تقی الدین ہلالی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ عیسائیوں کا کرسمس منانا اور 25 دسمبر کو یہ تصور کرنا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے تھے، یہ جھوٹی تاریخ پر مبنی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تساقط علیک رطبا جنیا، مریم علیہ السلام کو کہا کہ ہم تمہارے لیے تر و تازہ کھجوریں پیدا فرمائیں گے، تر و تازہ کھجوریں کھا کر کے تم اپنی زندگی گزارنا، تم کو پیدائش کے بعد یہ نعمتیں مل جائیں گی۔ فرماتے ہیں ہلالی رحمت اللہ علیہ یہ تر و تازہ کھجوریں مئی اور جون کی شدید گرمی کے اندر پیدا ہوتی ہیں، دسمبر کی ٹھنڈ میں کبھی نہیں پیدا ہوتی۔ تو جھوٹی تاریخ پر مبنی ایک تاریخ، اللہ رب العالمین پر اتہام پر مبنی ایک تاریخ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ذریعے وضع کی گئی ایک تاریخ، اور اس تاریخ پر آج مسلمان بھی تقریب منائے، ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلے، ان کی خوشیوں میں شامل ہو، یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان چیزوں سے توبہ کر کے اور آج ہی سے ان سے دوری اختیار کرنے اور نئی نسلوں کو اس سے دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین اور نوجوانان ملت اسلامیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین نے جہاں مسلمان اور مسلمانوں کے علماء اور امت اسلامیہ پر اس بات کو واجب اور ضروری قرار دیا ہے کہ ہم اچھائیوں کا حکم دیں، اللہ رب العالمین کے دین کی جانب بلائیں، لوگوں کو مسجدوں سے جوڑیں، قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کریں، وہیں ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو برائیوں سے دور کریں، نہی عن المنکر کے فریضے کی انجام دہی انجام دیں، اللہ رب العالمین کے دین کی، قرآن و سنت کی، صحابہ کرام کے طریقے کی جہاں بھی مخالفت ہوتی ہے، ہمارے دلوں کے اندر اس کی وجہ سے ایک بے چینی پیدا ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ یہ لوگ منکرات سے لوگوں کو روکتے نہیں تھے بلکہ منکرات کو انجام دیتے تھے۔ آج مسلم معاشرے کی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ ہم میں بعض افراد ایسے ہیں جو قرآن و سنت کی جانب یا اسلامی تعلیمات کی جانب لوگوں کو بلانے کی دعوے داری تو کرتے ہیں، لیکن نہی عن المنکر کے فریضے کے بارے میں ان کے دلوں میں لرزہ ہوتا ہے، وہ خوف کے شکار ہو جاتے ہیں اور لوگوں کی ملامت اور لوگوں کی تنقیدوں سے بچتے ہوئے دوری اختیار کر کے یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے منکرات پر لوگوں کو روکا، برائیوں سے لوگوں کو دور کیا، تو ایسی صورت میں لوگ ہم کو نکاریں گے، ہمارے خلاف بدتمیزی ہوگی، گالی گلوج ہوگی، ہم کو بدنام کیا جائے گا اور معاشرے میں ہم کو سمٹ کر کے زندگی گزارنی پڑے گی۔ یہ قطعاً اسلام کا فریضہ نہیں ہے۔
اسلام کا جتنا فریضہ یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی جانب لوگوں کو بلائیں، اتنا ہی کہیں زیادہ اہمیت، بلکہ موجودہ دور میں اس کی اہمیت امر بالمعروف سے کہیں زیادہ ہے کہ ہم لوگوں کو منکرات سے روکیں، برائیوں سے دور کریں، اور منکرات کے نام پر مسلم علاقوں میں، مسلم محلوں میں، مسلم معاشرے میں جس انداز سے بدعات و خرافات، جنسی بے راہ روی، شرک و بدعات اور نہ جانے کون کون سی چیزوں نے، فتنوں اور فسادوں نے پاؤں پسیرنے شروع کر دیے ہیں، جس کے نتیجے میں مسلمان اللہ رب العالمین سے دور ہوتا نظر آتا ہے۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جب چلیں تو چلتے ہوئے اس بات کا مشاہدہ کریں کہ کہاں رب کائنات کے دین کی مخالفت ہوتی ہے۔ ہم جب نکلیں تو اس بات پر غور و تدبر کریں کہ کون سے لوگ ایسے ہیں جو مسجدوں کو آباد نہیں کرتے، اور اگر آباد کرتے ہیں تو قرآن و سنت کے طریقے کے مطابق آباد نہیں کرتے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جو اپنے چہروں پر داڑھی اور بدن پر کرتا پیجامہ پہن کر کے مسجدوں کو آباد کر کے یہ باور کراتی ہے کہ ہم نے مسجدوں کو آباد کر دیا، مسجدوں سے لوگوں کو جوڑ دیا، لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہم نے بدعات و خرافات، اپنے علماء کے اقوال اور ایسے اقوال کی بنیادوں پر لوگوں کو مسجدوں سے جوڑا ہے، جس کے نتیجے میں ہماری مسجدوں کے اندر قرآن مجید کے دروس تک پر پابندی لگائی جاتی ہے، قرآن مجید سے لوگوں کو دور کیا جاتا ہے، سنت رسول کے دروس کے بجائے اپنے ائمہ اور دوسرے افراد کے اقوال ذکر کر کے لوگوں کو بدعات و خرافات پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت حساس مسئلہ ہے جس پر غور و تدبر کرنا، جس کے مطابق اپنے ذہن کو گھمانا اور اس پر غور و تدبر کر کے اس بات پر اور اس نتیجے پر پہنچنا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں اور اپنی احادیث صحیحہ میں بے شمار مقامات پر بار بار اس بات کا حکم دیا کہ تم لوگوں کو برائی سے روکو۔ نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا داعی، آپ سے بڑا مبلغ اور دعوت و تبلیغ کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کے گھر میں آپ نے اس بات کا مشاہدہ کیا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے دروازے پر ایک ایسا پردہ لٹکا دیا جس پر تصویریں ہیں، آپ کا مبارک چہرہ غصے کے نتیجے میں، شدت کے نتیجے میں پیلا لال سرخ پڑنے لگا، اور اس کے بعد اس پردے کو آپ نے نوچ کر کے پھینک دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہی عن المنکر کے لیے اللہ رب العالمین کی محرمات کی جہاں پامالی ہوتی ہے، وہاں پر پوری غیرت مندی، پوری حمیت اور پورے احساس کے ساتھ ان چیزوں کو روکنے اور دور کرنے کا حکم دیا۔ اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جب منکرات، بدعات و خرافات اور برائیاں ہمارے معاشرے میں پنپتی ہیں تو ایسی صورت میں اچھائیاں اور قرآن و سنت کے دلائل پر مبنی اعمال ہمارے معاشرے سے رخصت ہوتے چلے جاتے ہیں، ہم ان سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، اور بذات خود اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو معاملات میں گالی گلوج والا، نماز پڑھتا ہے تو معاملات میں حلال و حرام کی تمیز نہ کرنے والا، اور نہ جانے کون کون سے امور کو اختیار کر کے اپنے دین کو تباہ و برباد کرنے والا ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں ہمارے لیے یہ چیز ضروری اور اہمیت کی حامل نہیں ہے کہ ہم نے کتنے لوگوں کو نمازی بنایا، ضرورت اور اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم کتنے لوگوں کو نماز کے تقاضوں کو سمجھا پاتے ہیں، نماز کے طریقے پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق لا کر کے مسجدوں سے جوڑ پاتے ہیں۔ ان چیزوں پر توجہ دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ آج دسمبر کی میلادی مہینے کی 24 تاریخ ہو چکی اور کل 25ویں تاریخ ہے، جو اس ہندوستان میں اور ساری دنیا کے اکثر ممالک میں کرسمس کے نام سے منایا جانے والا تہوار ہے۔
یہ نہیں अनिल मुनकर के फरीजे को छोड़ देने के नतीजे में सूरत हाल ये है कि हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान कसरत के साथ आज की रात से अपने मोबाइल के स्टेटस पर, अपने रिसालों और मैसेजेस में, अपने ईमेल्स के जरिए अपने कंपनी के अफराद को, अपने मुताल्लिकीन को इसकी मुबारकबादें देते नजर आएंगे। सूरत हाल यहां तक हो जाती है कि नेटवर्क जाम हो जाता है और मुस्लिम इलाकों में इसके पीछे चलने वाले अफराद किसी से पीछे नहीं रहते, किसी से कम नहीं होते। जबकि ये मैरी क्रिसमस क्या चीज है? ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश का दिन और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेटा करार देना, जो कि रब्ब कायनात को गाली देने के मुरादिफ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बारे में इरशाद फरमाया, वक़ालु इत्तख़ज़र रहमानु वलदा लक़द जिअतुम शैअन इद्दा तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा अन दअऊ लिर्रहमानि वलदा। सूरे मरियम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 88 से लेकर के 91 तक इरशाद फरमाया, इन लोगों ने ये कहा कि हम अपने रब के लिए बच्चा ठहराते हैं, औलाद ठहराते हैं। लक़द जीतुम शैअन इद्दा, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है तुम बड़ी भारी और बड़ी खतरनाक चीज लेकर के आए हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जो रब्ब कायनात के लिए औलाद ठहराए, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ये एतकाद रखे कि उज़ैर या ईसा अल्लाह रब्बुल आलमीन के बेटे हैं, गोया उसने इतना बड़ा जुर्म कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है तकादुस समावातु यतफ़त्तरना मिन्हु अन करीब, उसके इस जुर्म और गुनाहे अजीम के नतीजे में आसमान फट जाएगा और जमीन शक हो जाएगी, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। ये इतना बड़ा गुनाह है जिसमें आज के दौर में हम मुब्तला होकर के ईसाइयों का, इस्लाम दुश्मनों का, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें करने वालों, आपको जहर देने वालों, आपको कत्ल करने की साजिश करने वालों और इस्लामी रियासत को नेस्तो नाबूद करने की साजिश करने वालों का साथ देते हैं। हम कुरान मजीद की हकीकत को नकारते हैं, हम सुन्नत रसूल की हकीकत को बालाए ताक रखते हैं, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर इत्तिहाम लगाते हैं, हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाने वालों, आपको कत्ल करके नेस्तो नाबूद करने की साजिश करने वालों का साथ देते हैं। यह बहुत अजीम जुर्म है। इस जुर्म में अगर मुसलमानों का सिर्फ एक फर्द भी दुनिया के अंदर शामिल है तो मुसलमानों को चुल्लू भर पानी में डूब करके अपनी जान हलाकत के हवाले कर देनी चाहिए। और ऐसा दिन आ जाए कि वो ईसाई और यहूदी जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें की, इस्लाम को मिटाने की कोशिश की, मुसलमानों के बारे में गलत अंदाज के प्रोटोकॉल्स और गलत अंदाज की रीत रिवाज को जन्म दिया, वो यहूदी और नसरानी आज हमारी मस्जिदों के अंदर, हमारी दरसगाहों के अंदर, हमारे खानदानों के अंदर, हमारे घरानों के अंदर, हमारे ऑफिसों के अंदर घुस करके सोशल मीडिया के जरिए, मोबाइल फोन के जरिए, इंटरनेट के जरिए हमको अपने चंगुल में दबोच लेंगे। अब मस्जिदों के अंदर मोबाइल फोन में म्यूजिक बजेगा, हमारे ममालिक के अंदर रक्सो सुरूर की मजलिसें होंगी और नाचने वालियां और गाना गाने वाले गाएंगे, नाचेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इस अंदाज के खतरनाक पहलुओं से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए, हमको तौफीक अता फरमाए कि हम इस्लाम की जानिब रुजू करें, इस्लाम को सच्चाई के साथ अपनाएं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए औलाद ठहराते हैं। बहुत गंभीर, बहुत खतरनाक बात इन लोगों ने कह दी। इस खतरनाक जुर्म के नतीजे में अनकरीब पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे और आसमान फट जाएंगे, जमीन शक हो जाएगी, फट जाएगी और ये सारे के सारे लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अंदअऊ लिर्रहमानि वलदा, क्योंकि इन लोगों ने रब्ब कायनात के लिए औलाद करार दे दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है सूरह इखलास में, कुल हुवल्लाहु अहद
اللہ رب العالمین تنہا ہے، اللہ الصمد، اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، رب کائنات ان چیزوں سے پاکیزہ ہے، بالا تر ہے، اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور وہ ساری کی ساری چیزوں سے بے نیاز ہے۔ تو عیسائیوں نے اس بات کا اتہام لگایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں، اور یہودیوں نے یہ کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ آج کے دور کے مشرکوں نے یہ ایجاد کر لیا کہ جتنے معبودان باطلہ جن کو وہ پکارتے ہیں، پوجتے ہیں، جن کے آگے شرک و بدعات کیے جاتے ہیں، جن کو پوجا جاتا ہے، جن کے آگے سجدہ کیا جاتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے پیدا کیے ہوئی چیزوں سے بنائے گئے ہیں، اور ان کو پوج کر کے گویا اس آل اولاد کے سلسلے کو معبودان باطلہ سے جوڑا جاتا ہے۔ اور یہی اتنا نہیں ہے، مسلمانوں کے درمیان ایسے فرقے، ایسے مکاتب فکر موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے خاص نور اور اپنی خاص روح کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، انسانوں کو پیدا فرمایا۔ اس انداز کے اعتقادات یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کے درمیان بھی ایسے افراد موجود ہیں جو اولاد کی یا اسی طریقے سے انسانوں کی شرکت اللہ رب العالمین کی وحدانیت میں کر کے اللہ رب العالمین کے لیے اولاد قرار دیتے ہیں، یا اس کی روحوں کو انسانوں کے درمیان تقسیم کرنے، وحدت الوجود یا وحدت الشہود کے عقائد کو منظر عام پر لا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کہیں نہ کہیں جا کر کے ان چیزوں سے دور جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ آسمان پھٹنے والا ہے، یہ زمین شق ہونے والی ہے، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے والے ہیں، یہ اتنا خطرناک جرم ہے جس کے نتیجے میں انسانوں نے اپنے لیے تباہی مول لی ہے۔ اور یہاں انسان نہ کہا جائے، خود مسلمانوں نے میری کرسمس کی مبارکباد دینے اور عیسائیوں سے اور آپس میں اس باطل تہوار، اللہ رب العالمین کو گالیاں دینے والے تہوار اور اللہ رب العالمین پر اتہام عائد کرنے والے تہوار کو اپنے لیے مبارکباد اور خوشیوں کے اظہار کا ذریعہ بنا لیا، گویا انہوں نے اللہ رب العالمین پر اتہام لگا دیا۔ ہم کو اس سے رجوع کرنا ہوگا، توبہ کرنی ہوگی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں کو اور نصرانیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگرچہ بظاہر یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لیکن اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جب سازشیں کرنی ہوتی ہیں تو یہ متحد ہو جاتے ہیں۔ اسلام کو نیست و نابود کرنے کا خواب یہ ہمیشہ دیکھتے رہے ہیں اور ہمیشہ دیکھتے رہیں گے، لیکن مسلمان ان کے اس خواب کو تبھی چکنا چور کر سکتا ہے جب مسلمان مضبوطی کے ساتھ عقیدہ توحید پر قائم ہو جائے، جب مسلمان مضبوطی کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا درس اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے لگے، جب مسلمان قرآن و سنت کے مطابق رجوع کرے، اس کی جانب رجوع کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے، تبھی ان کا خواب چکنا چور ہوگا۔ ورنہ مسلمان کہیں جنسی بے راہ روی کا شکار ہو کر کے، کہیں فحش کاری، کہیں شرک و بدعات اور کہیں نہ جانے کون کون سی تہذیبوں کا شکار ہو کر کے اسلام کو بذات خود نیست و نابود کرتا رہے گا اور اس کے کان پر جوں تک نہیں ریگے گی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پوری ہوش مندی کے ساتھ اسلامی تعلیمات کو اپنائیں، پورے ہوش و حواس کے ساتھ اسلامی تعلیمات کے تقاضوں کو لے کر کے چلیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ پر سورہ مائدہ ہی میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اے ایمان والو ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جن لوگوں نے ماضی میں اور حال میں اور مستقبل میں بھی یہ بات یقین ہے کہ تمہارے دین کو جن لوگوں نے کھیل اور لہو لعب کا حصہ بنا دیا، جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں،
تمہارے نبی کا کارٹون بناتے ہیں، تمہاری کتاب کی توہین کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات کا ٹھٹھا کرتے ہیں، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان کے مطابق نہ چلو، ان کی تہذیبوں کو نہ اپناؤ، ان سے دوری اختیار کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ایمان والو، جن لوگوں نے دین کا ٹھٹھا کیا، دین کو لہو لعب بنا دیا، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، بلکہ ان لوگوں سے اور کفار و مشرکین سے اور یہود و نصارہ سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو، اللہ رب العالمین سے ڈرو اگر تم مسلمان اور مومن ہو۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم یہود و نصارہ کی مخالفت کریں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اپنے ماضی میں گزر جانے والے لوگوں کے طریقوں کو اپناؤ گے۔ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں داخل ہو کر کے دنیا کے اندر مشکلات کو مول لیتے ہیں اور مشکل ترین کام کرتے ہیں، تو بھی ان کی تقلید اور پیروی کرتے کرتے تم گوہ کے سوراخ میں داخل ہو جاؤ گے۔ تم ایک ایک ہاتھ اور ایک ایک بالشت ان کی تقلید اور پیروی کرو گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن، ان کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ اسلام سے دشمنی کرنے والے، اسلام کا مذاق اڑانے والے، اسلام پر چلنے والوں کو راہ راست سے ہٹا کر کے شیطانی راستوں پر آمادہ کرنے والے یہی یہود و نصارہ ہیں، لہذا ان سے دوری اختیار کرو۔ اور جو روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس روایت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کر لیتا ہے وہ ان میں سے ہو جاتا ہے۔ جو کسی کے دین کو، کسی کی دینی رواج کو، کسی کے دینی تہذیب کو، دینی رسم و رواج کو، دینی رواداریوں کو اختیار کر لے، تو جس دین کو یا جس دین کے رسم و رواج کو اس نے اختیار کیا ہے، وہ ان امور میں انہی کو ماننے والا ہو جائے گا۔ لہذا اگر مسلمان کرسمس کے موقع سے یہود و نصارہ کی تقلید کرتے ہیں، اگر مسلمان کرسمس کے موقع سے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، تو گویا اس گوشے میں وہ اسلام کو چھوڑ کر کے یہودیت اور نصرانیت اور اسلام دشمنوں کی صفوں میں شامل ہو گئے۔ اس چیز کی گنجائش اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشابہت اختیار کرنا یہ مودت کو لازم ہے، محبت اختیار کرنے کو لازم ہے۔ جب انسان کسی کی نقل کرتا ہے، کسی کی پیروی کرتا ہے، کسی کی نقالی کرتا ہے، کسی کی تقلید کرتا ہے، تو لازماً اس سے محبت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور جب محبت پیدا ہوتی ہے تو دھیرے دھیرے وہ اسلام سے دور ہوتا ہے، اور جن لوگوں سے مشابہت اختیار کرتا ہے ان لوگوں سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اس کی مثال اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دی، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ہم نے تم میں سے سب لوگوں کے لیے ایک طریقہ بنایا ہے، ایک منہج بنایا ہے، ایک طریقہ بنایا ہے، ریت رواج بنائے ہیں، اور ہر شخص کے ریت رواج اور طریقہ اور عقائد اور اس کا منہج اس کے ساتھ خاص ہے، لوگ اس پر باقی رہیں اور مسلمان اپنے اسلامی طریقے پر باقی رہیں۔ مسلمانوں کے لیے دوسروں کی تہذیب اختیار کرنے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اور بیہقی کی روایت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو اپنے دور خلافت میں اس بات کا حکم دیا کہ اجتنبوا اعداء اللہ فی اعیادہم، سن لو اللہ رب العالمین کے دشمنوں سے، ان کے عیدوں کے موقع سے تم لوگ ان سے بچا کرو، دوری اختیار کیا کرو، ان سے گھل مل جانا، ان کو مبارکباد دینا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ تمہارے اسلام کی کمزوری کا نتیجہ ہوگا اور ان کے مذہب پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، بہت معروف اور مشہور عالم دین اور میرے والد گرامی
علامہ عبد الحمید صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد گرامی علامہ تقی الدین ہلالی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ عیسائیوں کا کرسمس منانا اور 25 دسمبر کو یہ تصور کرنا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے تھے، یہ جھوٹی تاریخ پر مبنی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تساقط علیک رطبا جنیا، مریم علیہ السلام کو کہا کہ ہم تمہارے لیے تر و تازہ کھجوریں پیدا فرمائیں گے، تر و تازہ کھجوریں کھا کر کے تم اپنی زندگی گزارنا، تم کو پیدائش کے بعد یہ نعمتیں مل جائیں گی۔ فرماتے ہیں ہلالی رحمت اللہ علیہ، یہ تر و تازہ کھجوریں مئی اور جون کی شدید گرمی کے اندر پیدا ہوتی ہیں، دسمبر کی ٹھنڈ میں کبھی نہیں پیدا ہوتی۔ تو جھوٹی تاریخ پر مبنی ایک تاریخ، اللہ رب العالمین پر اتہام پر مبنی ایک تاریخ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ذریعے وضع کی گئی ایک تاریخ، اور اس تاریخ پر آج مسلمان بھی تقریب منائے، ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلے، ان کی خوشیوں میں شامل ہو، یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان چیزوں سے توبہ کر کے اور آج ہی سے ان سے دوری اختیار کرنے اور نئی نسلوں کو اس سے دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے مشابہت اختیار کرنے کے جو اسباب ہوتے ہیں، وہ عصبیت اختیار کرنا، عورتوں کا بے پردہ نکلنا، مردوں کا داڑھیوں کو چھیل لینا، فرنگی لباس کو پہننا اور غیر اسلامی تہذیب کو اپنانا، غیر اسلامی چیزوں کو اپنا کر کے چلنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اغیار کی تقلید اور اغیار کی پیروی میں شامل ہیں، جس کے نتیجے میں مسلمان اسلام سے دور اور اغیار سے قریب جاتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی پیروی کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے روایت کیا، حدیث قدسی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کذبنی ابن آدم نے میری تکذیب کر دی، اور اس بات کا اس کو حق حاصل نہیں تھا، وشتمنی، اور مجھ کو گالیاں دی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا مجھ کو گالیاں دینے سے مراد یہ ہے کہ اتخذ للہ ولدا، کہ اللہ رب العالمین کے لیے اس نے اولاد ٹھہرا دی۔ اولاد ٹھہرانا یا عیسیٰ مسیح کی تاریخ، فرضی تاریخ کو تہوار کے طور پر، مبارکباد کے طور پر پیش کرنا، یہ دراصل اللہ رب العالمین کو گالی دینے کے برابر ہے۔ ابن حبان کی صحیح روایت ہے، اور علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفار کی عیدوں میں ان کو مبارکباد پیش کرنا ویسا ہی ہے جیسے صلیب کے آگے سجدہ کرنے والوں کو مبارکباد پیش کرنا۔ ہم جانتے ہیں کہ کفار و مشرکین کی عیدوں کی بنیادیں قبر پرستی پر، بت پرستی پر، صلیب پرستی پر، اللہ رب العالمین کو گالیاں دینے پر، اسلام کے عقیدے توحید کو ملیا میٹ کرنے پر، اتباع رسول سے دوری کے نتیجے پر قائم ہیں۔ لہذا اگر کسی نے ان کو مبارکباد دی تو گویا کفر و شرک میں ان کا ان امور میں مبارکباد دینے میں شریک ہو گیا، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ہم کو ان چیزوں سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے مشرکوں کی کسی زمین پر کوئی عید منائی اور ان کی عیدوں میں شامل ہوا، ان سے مشابہت اختیار کی، یہاں تک کہ اسی حالت میں، اسی طریقے پر، اسی عقیدے اور وتیرے پر اس کی موت ہو جاتی ہے، تو حشر معہم یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن لوگوں کے ساتھ اس نے مبارکباد دی تھی، اٹھا بیٹھا تھا، ان کی عیدوں میں شریک ہوا تھا۔ عون المعبود کے اندر یہ عبارت موجود ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار چیزیں قرآن و سنت کی روشنی میں مشابہت کے حرمت کے بارے میں ہم قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کے اسلوب کو سمجھ سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ مسلمانوں کی صفوں میں اٹھنے والے وہ فتنے جو اسلام کے نام پر، اسلامی دعوت کے نام پر
بدعات و خرافات کو دعوت دینے کے نتیجے میں ابھر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو بدعات و خرافات سے بچنے اور دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اسلامی تہذیب کو اپنانے اور غیر اسلامی تہذیب سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کے تمام لوگوں کو اس بات کا عزم اور حوصلہ لے کر کے مسجد سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جہاں تک ہماری آواز پہنچ سکتی ہے وہاں تک آج کی رات میں، کل کے دن میں اور 1 جنوری تک ہونے والے طوفان بدتمیزی اور شراب خوری، حرام خوری، زناکاری، بے راہ روی، جنسی بے راہ روی اور ان ساری کی ساری چیزوں کو رواج دینے کے لیے ساری دنیا میں جو کرسمس کے نام پر ایک واویلا کھڑا کیا جانے والا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم خود بھی اس سے بچیں، اپنے متعلقین کو جبراً اس سے دور رکھنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو اس میں شریک ہونے سے بچائیں تاکہ ہم رب کائنات کی توحید پر قائم رہ سکیں اور اللہ رب العالمین کو گالیاں دینے والوں اور اس اللہ رب العالمین کے لیے اولاد ٹھہرانے والوں اور الزام لگانے والوں اور اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچانے والوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔